بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ. ایک مختصر سی پریس کانفرنس جس میں میں صرف آپ کی توجہ اس طرف دلاؤں گا، قوم کی توجہ آپ کی وساطت سے، کہ کل جو مریم نواز نے مولانا فضل الرحمان کی معیت میں ایک میڈیا ٹاک کی، اور اس کے بعد جو یوتھ کنونشن سے جو انہوں نے تقریر کی، اس کا لب و لہجہ، اس میں جو زبان استعمال کی گئی اور جس سوچ کی عکاسی کی گئی، یہ بڑی اہم ہے. انہوں نے منہ توڑ دیں گے، زبان کھینچ لیں گے، اس قسم کی تھپڑ مار دیں گے، اس قسم کی باتیں کیں جو کہ ایک ایسے شخص کی ذہن کی عکاسی کرتا ہے جو کہ بالکل فہم و فراست تو قریب سے نہیں گزری، لیکن ایک ذاتی اناد اور ایک فرسٹریشن کی عکاسی کر رہی تھی. انہوں نے اپنی تقریر کا جو بنیادی مقصد تھا وہ 26 مارچ کو جو ان کو نیب میں پیش ہونے کا حکم دیا گیا ہے، اس میں وہ اپنے ان کارکنان کو اشتعال دلا رہی تھیں، اور مولانا فضل الرحمان جو کہ ایک ایسی کولیشن جو کہ اب کاغذوں پہ رہ گئی ہے، وہ رینٹ ا کراؤڈ کی سروسز مہیا کرنے کے لیے تیار تھے. اب مولانا صاحب سے کوئی یہ پوچھے کہ ایک دینی رہنما جو کہ اپنے آپ کو دینی رہنما کہتے ہیں، انہوں نے کس طرح سے سیاست کو اپنے ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کیا، اس کے بارے میں کچھ نہیں کہوں گا. وہ انہی کی پارٹی کے ارکان مولانا شرانی اور مولانا حافظ، ان کی زبانی آپ سن چکے ہیں. اور مولانا کا جو رویہ ہے وہ اس میں مجھے قرآن شریف کی آیت، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 11، اور جب ان سے کہا جائے کہ زمین پر فساد نہ کرو تو کہیں ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں، سن لو بے شک یہی لوگ فساد پھیلانے والے ہیں مگر انہیں اس کا شعور نہیں. ایک دینی رہنما ایک ایسے غیر قانونی، غیر اخلاقی چیز کی سپورٹ کر رہے ہیں، ایک ایسی خاتون کے جن کی نہ تو کوئی سیاسی طاق ہے، اور سب جانتے ہیں کہ کلیبری سے لے کر اور ان پہ جو 20 مقدمات ہیں، جس میں کہ لندن تو کیا پاکستان میں بھی ان کی کوئی جائیداد نہیں، وہ دھمکیاں دے رہی ہیں کہ وہ نیب پہ چڑھائی کریں گی، لشکر کشی کریں گی، اور ان کو اپنا جو سیاسی پلیٹ فارم ہے وہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے استعمال کریں گی. دیکھیں یہ رویہ بہت ہی خطرناک بھی ہے، اور پاکستان کے عوام یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیسے ایک سیاسی پلیٹ فارم کو استعمال کرنے والے لیڈر جو کہ دھمکیاں بھی دیتے ہیں، اور میرا خیال ہے جو ان کی کل کی دھمکی تھی وہ شاید آصف علی زرداری صاحب کی طرف تھی، کیونکہ زبانیں کاٹنا اور زبانیں کھینچنا یہ وہ اس قسم کی باتیں کر رہی تھیں. اصل چیز کیا ہے جی؟ اصل چیز ہے یہ وہ کلچر، یہ وہ طریقہ کار جس میں کہ سیاست کو ایک کاروبار بنا دیا گیا ہے، اور کاروبار بھی غیر قانونی کاروبار، جس میں کہ آپ اپنے دور حکومت میں جو کچھ بھی کریں، آپ سرپرستی کریں،
لینڈ مافیا کی آپ سرپرستی کریں، ذخیرہ اندوزوں کی آپ سرپرستی کریں، ہر وہ کرمنل طبقے کی جو کہ قانون کی حکمرانی پہ یقین نہیں رکھتا، اور پھر آپ اسی سرپرستی میں جب بھی کوئی سیاسی مسئلہ ہو یا جہاں پہ کہ آپ کو، اور یہ سیاسی مسئلہ ہے نہیں، یہ قانونی مسئلہ ہے، یہ وہ مسئلہ ہے جس میں کہ ایک خاتون جو کہ ایک پولیٹیکل پلیٹ فارم کو استعمال کرتے ہوئے اپنی کرپشن کے جوابات دینے کے بجائے وہ ادارے پہ لشکر کشی کر رہی ہیں اور ترغیب بھی دے رہی ہیں پارٹی کارکنان کو اور دوسرے لوگوں کو، تاکہ وہ اپنی جو ایک موب ہے جس کو آپ جتھے کہہ سکتے ہیں، اس کی آڑ میں قانون سے فرار حاصل کرے اور قانون کو ڈرائے دھمکائے، جس کی بنیاد پر ان کے جو کیسز ہیں ان کو جو ڈیسائیڈ کرنے والے ہیں وہ دباؤ میں یا ڈر میں اپنے فیصلے دیں۔ یہ اس کلچر کی ترجمانی کر رہی ہیں جس میں کہ ایک عام کرمنل مائنڈ سیٹ کے لوگ یہی سوچیں گے کہ بہترین طریقہ ہے یہی کہ کسی سیاسی پارٹی کو جوائن کرو، شمولیت اختیار کرو، اور جب وقت آئے قانون کی گرفت میں آنے کا تو اس وقت اپنی سیاست کو اور اپنی سیاسی پارٹی کے جتھوں کو لے کر آپ ججز پہ چلے جائیں، آپ اداروں پہ چڑھائی کر دیں۔ جو لوگ جیلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی یہی سوچ رہے ہوں گے کہ یہ تو بڑا اچھا طریقہ ہے کہ جب بھی ہمیں کوئی پیشی پہ جانا ہو تو ہم کوئی جتھے لے کر پہنچ جائیں اور اس طرح سے انٹیمیڈیٹ کریں، اس طرح سے ہم ایک ڈرائیں دھمکائیں فیصلہ کرنے والوں کو۔ تو یہ کلچر بہت ہی خطرناک ہے۔ اس سے اس بات کی ترغیب دی جا رہی ہے کہ قانون کچھ بھی نہیں ہے، قانون جو ہے تو ان لوگوں کے لیے ہے جو بالکل بے بس اور لاچار لوگ ہیں، اور جو لوگ ہماری سرپرستی میں ہوں گے ان کی حفاظت ہم اسی طریقے سے کریں گے کہ جب بھی ان پہ کوئی قانون کی طرف سے بلاوا آئے تو ہم ان کو اس طرح سے سپورٹ کریں گے۔ یہ جو انہوں نے دھمکی دی ہے 26 مارچ کو اپنے جتھے لانے کی، اسے ہم پوری طرح سے کنڈیم بھی کرتے ہیں، اور اس سوچ کو بھی ہم بتانا چاہتے ہیں عوام کو کہ یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ پارٹی ہے جو کہ اقتدار کے وقت بجائے اس کے کہ عوام کے مسائل حل کرے، قانون کی بالادستی کو قائم کرے، یہ قانون کو بھی کمزور کرتے ہیں، یہ اداروں کو بھی کمزور کیا ہے۔ ان کی آپ ہسٹری دیکھ لیں، سپریم کورٹ پہ حملے سے لے کر جو آخری ہوا تھا نیب میں جس میں کہ انہوں نے پتھراؤ اور گھیراؤ جلاؤ کیا تھا، یہ ان کے ہتھ گنڈے ہیں جو کہ یہ قانون کی گرفت سے بچنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور اپنی سیاست، اپنی جو سیاسی جماعت ہے اس کو آماجگاہ بنا دیا ہے ان کرمنلز کا، ان جرائم پیشہ لوگوں کا، جس میں کہ ان کو ایک سپورٹ ملتی ہے، ان کو ایک پروٹیکشن ملتی ہے۔ یہ جو ٹینڈنسی ہے جس میں کہ کافی دفعہ یہ ایکسپوز ہوئے ہیں، ہم بتانا چاہتے ہیں کہ اس قسم کے رویوں سے نہ تو حکومت پریشر میں آئے گی اور نہ ہمارا لیڈر جو کہ پرائم منسٹر عمران خان ہے، جس کی وجہ شہرت یہی ہے کہ وہ نہ دباؤ میں آتا ہے اور نہ کسی سے ڈرتا ہے، تو ان کو یہ جو ان کے ہتھ کنڈے ہیں جس میں کہ بنیادی طور پہ یہ اپنے آپ کو قانون کی گرفت سے بچانا چاہتے ہیں، اپنے جو انہوں نے سیاکاریاں کی ہوئی ہیں اس پہ پردہ ڈالنا چاہتے ہیں، اور جو اس وقت جو معاشی صورتحال جو بہتر ہو رہی ہے اور جس طرح سے ہماری اکانومی دوبارہ چل پڑی ہے، اس سے یہ خائف ہیں کہ ان کی سیاست، پی ڈی ایم تو ختم ہو گیا، اب ان کی سیاست بھی ختم ہونے والی ہے۔
تو میں ان کو بتانا چاہتا ہوں حکومت پاکستان کی طرف سے کہ اس قسم کے ہتھ کنڈوں کی نہ تو اجازت ہوگی اور نہ ہم کسی بلیک میلنگ میں آئیں گے اور نہ ان کو کسی قسم کا NRO ملے گا. یہ جو بھی کر دیں الٹے ہو کے کھڑے ہو جائیں تب بھی ان کو کسی قسم کی رعایت نہیں ملے گی. اس ملک نے اگر آگے بڑھنا ہے تو قانون کی حکمرانی ہوگی, اس میں قانون کا بول بالا ہوگا, لوگوں کو اپنے کیے کا حساب دینا ہوگا اور یہ ملک تب ہی ترقی کر سکتا ہے. یہ ان پارٹیاں جو کہ مجرموں پہ کی ایک آماجگاہ بنی ہوئی ہو اس کے ذریعے یہ آگے نہیں بڑھ سکتا. آخر میں یہی کہوں گا کہ جو پاکستان کے لوگ ہیں وہ قانون کی حکمرانی چاہتے ہیں. ہماری حکومت پرائم منسٹر عمران خان اس بات پہ ہم پوری طرح سے مضبوط کھڑے ہیں کہ اگر اس ملک کا کوئی مستقبل ہے تو وہ قانون کی حکمرانی ہے اور نہ کہ کرپشن کی اور نہ اس دھونس کی سیاست کی جس نے کہ اس ملک کو پیچھے رکھا ہوا تھا. بہت بہت شکریہ. ایک ایسے موقع جب کرونا بھی ہے آپ سجیسٹ کریں گے میاں نواز شریف سے اور اس فیملی سے ساری سے کہ وہ بھی آ کے مریم کو جوائن کریں, کیونکہ عوام کے بچوں کو تو وہ سب بلا رہے ہیں اور اپنے بچے وہ باہر ہیں ان کو کرونا میں گھسیٹ رہے ہیں, تو کیا آپ سجیسٹ کریں گے کہ وہ لوگ بھی جوائن کریں؟ نمبر ایک. اور کیا 26 تاریخ کو اتفاق ہے کہ نیب نے 26 تاریخ کو بلایا, کیونکہ اس سے قبل 26 تاریخ کو انہوں نے لاہور سے نکلنا تھا, تو کیا نیب نے بھی کہیں حکومت کے خلاف سازش تو نہیں کی؟ نہیں دیکھیں جی 26 کا وہ تو نکلنا ان کا آپ کو پتہ ہے کہ کیا کیا وعدے انہوں نے کیے اور کیا کیا انہوں نے حکمت عملی اور کیا کیا چیزیں کیں, لیکن وہ ساری خاک میں مل گئیں اور ان کو جو ہے تو ہزیمت اٹھانا پڑی اور اس کا 26 سے کوئی تعلق نہیں ہے ان کے اس سے. اور باقی رہا کہ ان کو آنا چاہیے نہیں آنا چاہیے وہ ان کے اپنے فیصلے ہیں اور انہوں نے کبھی بھی پہلے بھی عوام کے لیے نہیں سوچا, انہوں نے ذاتی مفادات کے لیے عوام کو استعمال کیا ہے. سر یہ فرمائیے گا پرائم منسٹر صاحب کی صحت کے حوالے سے آگاہ کر دیجیے کرونا پازیٹیو آنے کے بعد. نمبر دو یہ بتا دیجیے کہ کابینہ میں رد و بدل کے حوالے سے کافی چیک ہوئی ہیں, کب تک یہ پروسیس مکمل ہوگا, آیا ایسی کوئی بات ہے بھی یا نہیں؟ تھینک یو. دیکھیں جی پرائم منسٹر عمران خان ان کو الحمدللہ ان کی صحت بہتر ہے, تھوڑی بہت علامات تو ہوتی ہیں لیکن وہ اپنا کام بھی کر رہے ہیں اور انہوں نے اپنے آپ کو قرنطینہ میں رکھا ہوا ہے. خود وہ اور جو فرسٹ لیڈی ہیں وہ دونوں اس لحاظ سے مینیجبل سچویشن میں ہیں, ان کی کوئی ایسی سچویشن نہیں ہے کہ جو الارمنگ ہو, لیکن احتیاط ضروری ہے کہ وہ کر رہے ہیں. کابینہ کا جی جہاں تک رد و بدل ہے وہ تو ایک نارمل سی چیز ہوتی ہے اور ظاہر ہے کہ ابھی ہمارے 2.5 سال پورے ہو گئے ہیں تو اس میں پرائم منسٹر صاحب یہ دیکھیں گے کہ ان کو اپنی ٹیم کو مزید متحرک کرنے کے لیے اور جو ایک خاص اہداف ہیں ہماری حکومت کے ان کو حاصل کرنے کے لیے وہ کس پوزیشن پہ وہ کس پلیئر کو کھڑا کرنا چاہتے ہیں, یہ کپتان کی وہ ہے فیصلہ ہوگا. دیکھیں اس بار کیا فرق آئے گا کہ اسی طرح جو ہے جس طرح ہوتا رہا تھا اسی طرح ہوتا رہے گا؟ اور دوسرا آج چیئرمین سینٹ کے الیکشن کے خلاف ہائی کورٹ میں درخواست پیپلز پارٹی نے دائر کر دی ہے, عدالت کا جو بھی فیصلہ آئے گا کیا حکومت کو منظور ہوگا؟ دیکھیں یہ تو طے ہی ہے کہ عدالت کا جو بھی فیصلہ آئے گا وہ ہمیشہ حکومت کو منظور رہا ہے اور منظور رہے گا, کیونکہ ہم قانون کی اداروں کی کا احترام کرتے ہیں اور ان کے فیصلوں کا. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک کہ آپ نے پچھلے دفعہ جو نیب پہ جو ڈرامہ رچایا گیا تھا وہ یہی تھا کہ یہ اپنے ہی لوگ یہ سچویشن کریٹ کرتے ہیں. جس طرح آپ نے دیکھا کہ جس دن پرائم منسٹر صاحب کا ووٹ آف کانفیڈنس تھا انہوں نے اشتعال دلایا, جا کے ہمارے ورکرز کے درمیان پریس کانفرنس شروع کر دی, میڈیا ٹاک شروع کر دی. تو ان کی تو کوشش یہی ہوگی کہ کوئی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پیدا ہو, لیکن ہم انشاءاللہ ان کو بڑے احسن طریقے سے ہم ڈیل کریں گے سچویشن کو.
دیکھیں پہلی بات ہے جہاں تک براڈ شیٹ کا تعلق ہے جو کہ کمیشن بنایا تھا اس کی رپورٹ مجھے بھی یہی معلوم ہوا ہے کہ وہ آ چکی ہے. اس پہ ہماری جو قانونی ٹیم ہے وہ بیٹھ کے اور ہم اس کا جائزہ لیں گے اور پھر ہم بجائے اس کو لیک کرنے کے ہم بالکل عوام میں پیش کریں گے. آپ کے سامنے میڈیا کے سامنے یہ پیش ہوگی اور وہ اگلے 1-2 روز میں ہو جائے گی. جی 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 میں سن رہا ہوں, کان آپ کی طرف ہے. سر ایک چیز تو یہ بتا دیں اس وقت فیڈرل گورنمنٹ کا اسپوکس مین کون ہے؟ پہلے تو آپ تھے اور منسٹری انفارمیشن کو اس وقت کیونکہ خالی تو وزارتوں کو نہیں چھوڑا جاتا, کس کو پرائم منسٹر نے ذمہ داری دی ہے آیا کہ پرائم منسٹر خود انفارمیشن منسٹری کو دیکھ رہے ہیں اور آپ کے حلف میں ڈیلے کیوں ہے؟ آپ کا جو نوٹیفکیشن ہے آپ کو کیا چینج کر رہے ہیں, کیا ایشو ہے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ میں جب سے میں نے پارٹی جوائن کی ہے میں پارٹی کا اسپوکس پرسن رہا ہوں, آج بھی ہوں, اسی کیپیسٹی میں یہاں پہ بیٹھا ہوا ہوں. اور جہاں تک کہ وزارت اطلاعات کا سوال ہے تو ظاہر ہے کہ یہ فیصلہ بہت پہلے ہو جاتا, لیکن چونکہ پرائم منسٹر صاحب کو یہ ایک وہ ہوا اس کا کورونا کا وہ ہوا تو اس کی وجہ سے ظاہر ہے کئی چیزیں جو ہے تو تھوڑی سی ان میں تاخیر آ گئی ہے. لیکن انشاءاللہ جلد جو بھی پرائم منسٹر صاحب کا فیصلہ ہوگا, جو بھی وہ فیصلہ کریں گے, میں تو ہمیشہ کی طرح وہ پارٹی کا اسپوکس پرسن ہوں اور رہوں گا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.